اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کا پہلا سوال جو ہے وہ سوال نمبر ہے 81۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ جو اوپر سوال آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ میں پچھلی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے جواب دیکھنا چاہتے ہیں، تو میری پیچھے اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں اس کے جواب موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 81 کی جانب کہ اب جہاں آفتاب میں ہم ہیں، یہاں کبو سرو گل کے سائے تھے۔ سوال نمبر 81 کا جواب سے شعر دوبارہ سننا۔ اب جہاں آفتاب میں ہم ہیں، یہاں کبو سرو گل کے سائے تھے، میرے میر نے اس شعر میں کس جگہ کا ذکر کیا ہے؟ آپشن نمبر اے لکھنؤ، آپشن نمبر بی آگرہ، آپشن نمبر سی لاہور، آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، اس کی جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں سوال نمبر 82 کی جانب۔ سوال نمبر 82 ہے، پطرس بخاری کے نزدیک لاہور کی مشہور پیداوار کیا ہے؟ سوال نمبر 82 دوبارہ سننا کہ پطرس بخاری کے نزدیک لاہور کی مشہور پیداوار کیا ہے؟ آپشن نمبر اے رسائل و جرائد، آپشن نمبر بی سکول اور کالجز، آپشن نمبر سی طلباء، آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 82 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی طلباء۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 83 کی جانب۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ سوال نمبر 83 دوبارہ سننا۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن نمبر اے رجب علی بیگ سرور، آپشن نمبر بی مرزا ہادی علی رسوا، آپشن نمبر سی عبدالحلیم شرر، آپشن نمبر ڈی مسعود حسن رضوی ادیب۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 83 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی عبدالحلیم شرر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 84 کی جانب۔ رشید احمد صدیقی ابن انشاء اور مشتاق احمد یوسفی میں قدر مشترک کیا ہے؟ سوال نمبر 84 دوبارہ سننا۔ رشید احمد صدیقی ابن انشاء اور مشتاق یوسفی میں قدر مشترک کیا ہے؟ آپشن نمبر اے خاکہ نگاری، آپشن نمبر بی مزاح نگاری، آپشن نمبر سی فقاہیہ کالم نگاری، آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 84 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی مزاح نگاری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 85 کی جانب۔ کبھی سندھ باد جہازی اور کبھی کولمبس کے کلمی نام سے فقاہیہ کالم کون لکھتے تھے؟ سوال نمبر 85 دوبارہ سننا کہ کبھی سندھ باد جہازی اور کبھی کولمبس کے کلمی نام سے فقاہیہ کالم کون لکھتے تھے؟ آپشن نمبر اے چراغ حسن حسرت، آپشن نمبر بی وقار امبالوی، آپشن نمبر سی حاجی لک لک، آپشن نمبر ڈی عبدالمجید سالک۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 85 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر اے ہے چراغ حسن حسرت۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں سوال نمبر 86 کی جانب۔ اورنگ آباد کالج میں فرحت اللہ بیگ کے ایک مضمون پر ڈرامہ کھیلا گیا تھا، ہدایت کار خود فرحت اللہ بیگ تھے، مضمون کون سا تھا؟ سوال نمبر 86 دوبارہ سننا۔ اورنگ آباد کالج میں فرحت اللہ بیگ کے ایک مضمون پر ڈرامہ کھیلا گیا تھا، ہدایت کار خود فرحت اللہ بیگ تھے، مضمون کون سا تھا؟ تو آپشن نمبر اے ہے دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، آپشن نمبر بی صاحب بہادر، آپشن نمبر سی نئی اور پرانی تہذیب کی فکر، نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر، آپشن نمبر ڈی کم سنی کی شادی۔ تو سوال نمبر 86 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 87 کی جانب۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ سوال نمبر 87 دوبارہ سننا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، غزل کے اس شعر کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ آپشن نمبر اے مطلع، آپشن نمبر بی مطلع ثانی، آپشن نمبر سی حسن مطلع، آپشن نمبر ڈی مقطع۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 87 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے مطلع۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 88 کی جانب کہ سوال نمبر 87 کے شعر میں قافیہ کیا ہے؟ سوال نمبر 88 ہے کہ سوال نمبر 87 کے شعر میں قافیہ کیا ہے؟ آپشن نمبر اے جہاں امتحان، آپشن نمبر بی جہاں اور امتحان، اور
آپشن نمبر سی جہاں اور بھی امتحان اور بھی، آپشن نمبر ڈی شعر میں قافیہ نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 88 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے جہاں امتحان، یہ اس شعر میں قافیہ ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 89 کی جانب۔ سوال نمبر 87 کے شعر میں ردیف کیا ہے؟ سوال نمبر 89 ہے، سوال نمبر 87 کے شعر میں ردیف کیا ہے؟ آپشن نمبر اے ہیں، آپشن نمبر بی بھی ہیں، آپشن نمبر سی اور بھی ہیں، آپشن نمبر ڈی شعر میں ردیف نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 89 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر سی اور بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 90 کی جانب کہ دوہا ہندی زبان کی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے، اس میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 90 دوبارہ سننا کہ دوہا ہندی زبان کی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے، اس میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو میرے معزز ناظرین اس کی آپشن نمبر اے ہے 4، آپشن نمبر بی ہے 5، آپشن نمبر سی ہے 6، آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 90 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو میرے معزز ناظرین اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔